بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 134۔ اس فائل کا، اس کتاب کا صفحہ نمبر 134، جہاں سے پہلا درس شروع ہوا وہ صفحہ نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا اور اس کے پیچھے ہم نے جو ترجمہ تفسیر جہاں سے شروع کیا تھا وہ ہمارا جو ہے دوسرا رکوع مکمل ہو گیا تھا۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ سے لے کر ہم نے یہاں تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک دوسرا رکوع مکمل کیا تھا، اور اس کی ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تفسیر اور ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ جن دوست بھائیوں نے ابھی وہ ترجمہ اس کا نہیں سنا یا دیکھا، وہ ہماری پچھلی ویڈیو جو ہے وہ چیک کر لیں، دیکھ لیں، تاکہ ان کو جو ہے نا پتہ چل سکے، پھر آگے اس درس کی ویڈیو میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہ قطعی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کافر اور مشرک لوگوں کے جو نابالغ بچے ہیں ان کے بارے میں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خرید لی۔ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس کے درجہ ذیل جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، اس کا جواب ایک تو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرہ سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس جہاں کی حیثیت منڈی اور دکان کی ہے، کہ دکان میں 1 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور 2 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بے وقوفوں نے 1 نمبر چیز ہدایت کو خریدنے کے بجائے 2 نمبر چیز گمراہی خرید لی، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی ملتی ہے، اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ایسا نہیں، بلکہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، وہ دے کر اس کے بدلے گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدے کے لیے، اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثلہم، مثال ان کی کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا، آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو، وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے، تو اچانک آندھی اور طوفان آیا، اس نے آگ بجھا دی۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، نہ وہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔
منافقین کی پہلی مثال، یہ مثال ان پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، انہوں نے کلمہ پڑھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا، زکاتیں ملیں، صدقات اور خیراتیں حاصل ہوئیں، مسلمانوں کی سختی سے بچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ کچھ حاصل ہوا، مگر کتنی دیر تک؟ سانس نکلنے کے وقت تک۔ اس روشنی نے نہ تو ان کا ساتھ قبر میں دیا، نہ حشر میں ساتھ دے گی۔ اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو اندھیرے میں رہ گئے۔ آگے فرمایا، بہرے، گونگے، اندھے کا معنی، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں، جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ لمبی لمبی تقریریں کریں گے کہ سننے والا کہے گا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، لیکن حق کی بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ حق کے معاملے میں گونگے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا سب ان کو نظر آتے ہیں، مگر کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور بے کسی ان کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس سلسلے میں اندھے ہیں۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، جامع مسجد شیرانوالہ باغ میں پڑھتا تھا۔ یہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے۔ ککھڑ میں بھی میرے پاس کئی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کے سبق کے دوران ایک حدیث آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو صم بکم عمی بہرے گونگے اندھے ہوں گے۔ ہم نے استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت اس وقت آنکھوں والے، کانوں والے اور بولنے والے نہیں ہوں گے کہ لوگ اندھوں، بہروں، گونگوں کو اپنا بادشاہ بنائیں گے؟ بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انترا سمن بکمن عمین ملوک الارض، یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں۔ حضرت کا تقیہ کلام ہوتا تھا، میاں فرمایا میاں آنکھیں ہوں گی، کان بھی ہوں گے اور زبانیں بھی ہوں گی، مگر حق کو نہیں سنیں گے، نہیں حق بولیں گے، نہیں حق کے نشانات دیکھیں گے، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حق بن کر سامنے آ رہی ہے تو مانا ہوگا صم، وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، بکمن حق بولنے سے گونگے ہوں گے، عمیٌ صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے۔ منافقین کی دوسری مثال، او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں، اس میں
کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے اس کو تشبیہ دی ہے رعدن کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو برقن چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی جانور بھی مر جاتے ہیں اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں۔ حذر الموتی موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، ان میں طاقت نہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں آتا ہے، فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں، اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن نہ سنو اس قرآن کو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو والغوا فیہ شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ یکاد البرق یخطف یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو، وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماں نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے اس کی طرف نہ دیکھو، اور اتباع نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال و زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہے لذہب بسمعہم البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی کا اعتراض۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ قرآن کریم جب نازل ہوا بد ظن بد باطن لوگ اس پر اعتراض کرتے آئے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے آئے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑا خبیث پنڈت دیانت سرسوتی گزرا ہے۔ یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرکاش۔ اس کی چودھویں باب میں قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کی ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی رب تعالی کو اس نے بے ایمان
جاہل اور بدو کہا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے، پھر آگے لکھتا ہے محقق کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا ہے، لکھتا ہے، اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اور اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن سچا نہیں ہے۔ یہاں پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس دور میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب انتصار الاسلام ہے، جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اس اعتراض کا حضرت نے جو جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پنڈت جی، چوری کی تعریف ہے کہ آپ غیر کی ملک میں ہاتھ ڈالیں، اپنی ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو چوری نہیں کہتے۔ پہلے کسی چیز کے متعلق یہ ثابت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملک نہیں ہے اور فلاں کی ملک ہے، پھر چوری کی بحث آئے گی۔ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو گیا؟ اور رہی بات زنا کی، تو زنا کے لیے نہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے، پہلے رب تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے شک رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے اور اس کی وہ صفتیں ہماری طرح نہیں ہیں۔ ارشاد بانی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، بے شک اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہیں، اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں، اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، اور پنڈت جی اس بات کو تم بھی مانتے ہو، لہٰذا تمہارا یہ سوال کرنا حماقت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے جو ہے تیسرا رکوع شروع ہو گیا، شکر الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ ہم جو ہے نا اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے۔ ویڈیو آج کی کافی ساری لمبی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بلا ناغہ طور پر ہم جو ہے درس قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنے بھی دیکھنے اور پڑھنے والے ہیں سب کو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور علم حاصل ہوگا، اور ترجمہ تفسیر کا ایسا علم ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور علم نہیں آتا، اپنے گھر میں معمول بنائیں، شام کے بعد مطالعہ کریں، اور شام کے بعد جو آن لائن نہیں پڑھ سکتے، ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، کسی مسجد میں نہیں جا سکتے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ جو ہے نا آن لائن کورس پڑھیں، یہ کتاب اپنے پاس رکھیں، اور علماء حضرات سے تھوڑا تھوڑا سیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سمجھیں، مسائل کو دیکھیں۔ یہ کتاب انتہائی آسان ہے کہ کوئی بھی عام شخص پڑھ سکتا ہے، لیکن رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک رہنما ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو قرآن مجید کا یہ جو ہے لفظی ترجمہ اور جو ہے یہ عبارت پڑھنی آ جائے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید عربی میں ہے، تو عربی کا تلفظ ادا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اردو تو ہماری پاکستانی اور اس کی جو زبان ہے ملکی زبان ہے، تو مادری زبان ہے، تو ہم جو ہے نا مادری زبان ہماری اور ہے، اور یہ ہماری جو
نیشنلٹی جو ہے ہماری نیشنل زبان ہے اردو ہے. تو اس لیے آپ سب دوست بھائی جو ہے گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں دین اسلام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علم سے علم دے اور آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین.